نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی عمر, تھینک یو سو ویری مچ. مائی پلیئر مس. جی جی یس یو آر سب آڈیبل. سے پہلے جو آپ مارکہ حق کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ خطے میں طاقت کا جو توازن ہے وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جہاں پاکستان نے نہ صرف عسکری محاذ پر بلکہ اب اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو عملی مظاہرہ کیا ہے, بلکہ جو سفارتی سطح پر بھی ایک واضح اور جو پر اعتماد آپ کا بیانیہ اختیار کیا گیا ہے. اس کے اندر ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی جو سالانہ نیوز بریفنگ ہے اس کے اندر انہوں نے دراصل اس بدلے ہوئے اعتماد کی ترجمانی بھی کی ہے, اور جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے کسی سے درخواست نہیں کی اور نہ ہی کسی کو کے دباؤ کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. ڈرون جی حملوں میں جو ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے محض یہ ایک دفاعی جو ہے ہماری کامیابی نہیں ہے, بلکہ یہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان اب ٹیکنالوجی, انٹیلیجنس اور فوری رد عمل کے میدان میں ایک مضبوط ڈیٹرنس قائم کر چکا ہے, جو مستقبل میں کسی بھی مہم جوئی کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس تناظر میں سن-تاف معاہدے کی بات کریں تو سن-تاف معاہدے کو ایک ناقابل تردید حقیقت قرار دینا بھارت کو کہ اسی پالیسی پر کاری ضرب ہے کہ جس کے تحت وہ پانی جیسے حساس معاملے کو سیاسی دباؤ کے آلے کے طور پہ جو ہے وہ اس میں استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو اسے استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ واضح ہے کہ بین الاقوامی جو معاہدے ہیں وہ وقتی سیاسی مفادات کے تابع نہیں ہوتے, بلکہ جو عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت طے پاتے ہیں. پاکدار کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ خطے کی امن سے جوڑنا اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ جو جنوبی ایشیا ہے اس میں بد اعتمادی, عسکری کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال کی جو جڑ ہے آج بھی وہی تنازع ہے جسے نظر انداز کر کے کوئی جو ہے وہ دیر پا امن ممکن, دیر پا جو ہمیں نتائج ہیں یا جو ہمارا امن ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا. اور دوسری جانب اگر بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے, بھارت کی خارجہ پالیسی کی بات کریں تو اس کا اگر ہمیں جائزہ لیں تو رواں سال اس کے لیے سفارتی لحاظ سے خاصا مایوس کن رہا ہے, جس کا اعتراف اب خود بھارتی میڈیا بھی کر رہا ہے. اور معروف اخبار دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق محض تنقید نہیں بلکہ ایک سنجیدہ داخلی جائزہ ہے جس میں جو بھارتی خارجہ پالیسی کی جو توقعات پر پورا نہ اترنے اور وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دیا گیا ہے. اور ہم سب نے دیکھا کہ بھارت میں جو ہے وہ ہر سفارتی محاذ کے اوپر جو ہے وہ منہ کی کھائی ہے, وہ امریکہ ہو, وہ دنیا کے دیگر ممالک ہوں, انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے تمام معاہدوں کو ختم کرنے کی نشاندہی بھی کی, اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ تمام ممالک اس وقت کوشاں ہیں. جی اگر ہم تھوڑی سی اور بات کریں فیلڈ مارشل صاحب کی تو اس پر اگر ایک پورے مجموعی منظر نامے کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں وہ عالمی سطح پر اس وقت نمایاں ہو چکے ہیں, اور ان کا نمایاں ہونا پاکستان کی ایک اور اسٹریٹجک کامیابی کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بین الاقوامی جو میڈیا ہے خصوصاً جو اس کی آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے انفو کے اندر آپ نے اس کا حوالہ دیا کہ جو ٹیلی گراف ہے اس کی جانب سے بھی پاکستانی عسکری جو قیادت ہے اس کی پالیسیوں کا اعتراف کیا گیا, اور اس امر کی یہ غمازی بھی کرتا ہے کہ پاکستان نے روایتی بیانات سے آگے بڑھ کر نتائج پر مبنی سفارتکاری کی ہے, میں جو ہے وہ اپنا امریکہ جیسے طاقتور ملک کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات میں بہتری آئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری معدنیات جیسے اسٹریٹجک شعبے میں بھی تعاون اور وائٹ ہاؤس کے رویے جی میں تبدیلی اس بات کی طرف جو ہے وہ واضح اشارہ ہے کہ پاکستان اب عالمی نظام میں خود کو ایک جی قابل اعتماد شراکت دار کے طور پہ منوا رہا ہے, کہ محض ایک سیکیورٹی چیلنج کے طور پہ. امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی جی جانب سے جی جو ہے غزہ سیز فائر کے موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا ہے. محض کی علامتی بیان نہیں بلکہ یہ پاکستان کی سفارتی اور عسکری ہم آہنگی کا جو ہے وہ نتیجہ ہے, جہاں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی صف پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور یہ ہم آہنگی ہی دراصل وہ عنصر ہے جس کی کمی ماضی میں پاکستان کی خارجہ پالیسیز کمزور کرتی رہی, لیکن آج کی صورتحال اس سے بالکل برعکس ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر واضح حکمت عملی, مضبوط موقع پر عملی اقدامات یکجا ہوں تو عالمی طاقتوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے, اور جو ہم نے حاصل کر لیا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہر سفارتی محاذ پر جو ہے وہ پاکستان سر فہرست نظر آ جی رہا ہے, جی وہ وائٹ ہاؤس ہے, وہ سعودی کنگڈم ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں, اور ایون یہاں تک کہ ہماری پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہے, انہوں نے بھی دنیا کے کونے کونے میں جا کر اس وقت پاکستان کے نام کا جو لوہا ہے یہ سب منوا
رہے ہیں اور اب وہ وقت وہ نہیں کہ جب پاکستان جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو تعالی۔ ہندوستان ہے اس کو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی نہیں جیتتے، اسی طرح جو مودی سرکار ہے، مودی سرکار کو پچھلے یہ جو پورا سال ہے، اب ہم اگلے سال کی طرف جا رہے ہیں اس نئی امید اور نئی امنگوں کے ساتھ کہ پاکستان اس سال کی طرح اگلے سال اور اگلے آنے والے کئی سالوں میں جو ہے وہ عسکری قیادت مضبوط ہو، ہماری جو حکومت کی حکمت عملی ہے، جو ہماری اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے وہ بہتر ہو، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس صف میں کھڑا ہو جہاں پہ تمام ڈیولپڈ نیشنز کھڑی ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان جو ہے وہ اپنے تمام تر قرضے چکا کر IMF سے بھی جو ہے وہ ان سے اپنے قرضوں کی مد کے اندر جو ہے وہ اس سے آزاد ہو جائے گا کہ ہمیں کسی قسم کے مزید قرض لینے نہیں پڑیں گے انشاءاللہ ہماری اسی طرح کی اگر حکمت عملی رہی تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی بھی امپاور ہوگا، اور یقیناً وہ انڈیا کو ہر سفارتی جو محاذ ہے اس کے اوپر منہ کی مزید کھانی پڑے گی۔ اب مس کیا کہیں گی؟ آصف علی زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی، کل بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی تو ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے ایسا فوجی لیڈر، ایسا فوجی کمانڈر ہم نے جو ہے اپوائنٹ کیا ہے، اس کو لے کے آئے میدان میں کہ جس کی آپ